آج ہم آیت اللہ خامنائی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ توار پاکستان اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک ایسی سیریز جس میں ہم ایران میں حکومتیں، ایران میں عوام اور عوام کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی سیریز میں انشاءاللہ دیگر مسلم ممالک کی تاریخ پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم آیت اللہ خامنائی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے 6 بچے ہیں جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ بات ہم آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ اب اگر ان کے بچوں کی بات کی جائے تو ان کے تمام بچے کسی نہ کسی حوالے سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کے تمام بچوں میں سب سے زیادہ شہرت پانے والے بیٹے کا نام مجتبی حسینی خامنائی ہے۔ وہ 8 ستمبر 1969 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ مجتبی خامنائی نے تہران کے علاوی ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہ اور اسلامی علوم کی تعلیم بھی حاصل کی۔ مجتبی کی زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر مذہبی تعلیم کا آغاز کیا، جو کہ ایران میں عام طور پر علماء کے لیے ایک غیر معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ لگ بھگ یہی وہ وقت تھا جب مجتبی کی شادی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا۔ انفیکٹ مجتبی نے اپنی شادی کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ان کی شادی ایک دینی رہنما غلام علی حداد عادل کی بیٹی سے ہوئی، جنہیں قدامت پسند سیاستدان مانا جاتا ہے۔ وہ ایران کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ سن 2000 کے وسط تک ایران کے سیاسی حلقوں میں مجتبی کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ سن 2004 میں مجتبی اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل خبروں کی زینت بن گئے جب مہدی کروبی نامی صدارتی امیدوار نے آیت اللہ خامنائی کے نام ایک کھلا خط لکھا، جس میں انہوں نے مجتبی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ احمدی نژاد لوگوں کی حمایت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مجتبی اپنے بڑے بھائی مصطفیٰ کے ساتھ مختلف جنگوں کا حصہ رہے، خاص طور پر اگر عراق اور ایران میں ہونے والی 1980 سے لے کر 1988 تک کی جنگوں کی بات کی جائے تو وہ فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس دوران ان کے اسلامی انقلابی گارڈز یعنی IRGC کے ساتھ قریبی تعلقات بھی استوار ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی ایران میں طاقتور ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ آیت اللہ خامنائی کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے بعد ان کی ریاست یا ان کی رعایا کو ان کے بچوں میں تقسیم کیا جائے گا یا ان میں سے کوئی رہنما مقرر کیا جائے گا۔ مجتبی کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ رہبر اعلیٰ کے دفتر میں خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رہبر اعلیٰ کا دفتر ایران میں دیگر کئی معاملات کے حوالے سے سپریم لیڈر کے دفتر سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال پاکستان میں آپ مقننہ اور اسٹیبلشمنٹ سے لے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مجتبی کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کا اخلاق، ان کا کنڈکٹ اور ان کی غیر رسمی اور ادارہ جاتی پالیسی اس قدر مضبوط ہے کہ ان کو آنے والا رہنما تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خامنائی کے دوسرے بچوں کے بارے میں۔ خامنائی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام مصطفیٰ علی خامنائی ہے۔ وہ ایک دینی عالم ہے، ایران اور عراق کی جنگ میں شرکت کر چکے ہیں، یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں ایران میں قدامت پسند مذہبی خاندانوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی بھی ایک ایسے ہی خاندان میں ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کی اہلیہ قدامت پسند مذہبی رہنما عزیز اللہ خوشوقت کی بیٹی ہیں۔
खामेनेई का तीसरा बेटा यानी मसूदुल्लाह खामेनेई 1972 में पैदा हुए। मसूद के बारे में बहुत ही कम मालूमात मौजूद हैं, ताहम मसूद के लिए एक ऐसा काम चुना गया जो उनके तमाम बेटों में से कोई भी नहीं कर रहा था। ईरान में पहली बार जब प्रोपेगेंडा और आर्काइविंग का मरकज़ बनाया गया तो उन्हें इस दफ्तर का सरबराह बनाया गया ताकि वो बेहतर अंदाज में ईरान की आर्काइविंग को मुकम्मल कर सके। ना सिर्फ ये बल्कि ईरान में होने वाले तमाम मामलात के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के लिए और मीडिया कैंपेन करने के लिए मसूदुल्लाह का दफ्तर ही इस्तेमाल किया जाता है। गोया हम ये कह सकते हैं कि उनका ओहदा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का है। मसूद आयतुल्लाह खामेनेई के सवानह उम्री पर एक किताब लिख रहे हैं जिसमें उनकी तमाम याददाश्तों को रकम किया जा रहा है और एक तारीख है जो आपको जब भी देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ये काम मसूदुल्लाह खामेनेई ने किया है। आयतुल्लाह खामेनेई के सबसे छोटे बेटे का नाम मीसम खामेनेई है जो कि 1977 में पैदा हुए। सबसे छोटे होने के बावजूद उन्होंने भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल की है। अपने दीगर बरादरान की तरह वो भी दीनी आलिम हैं। उनकी शादी एक बाअसर ताजिर खानदान में हुई। इनकी अहलिया ईरान के एक बाअसर ताजिर लोला जियान की बेटी हैं। इस ताजिर के बारे में ईरान में ये मशहूर है कि 1979 के इनकलाब से पहले जितनी भी माली मावनात लोगों को और उन लोगों को फराहम की गई जिन्हें फंडिंग की ज़रूरत थी तो ये डोनेशन करते थे। ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे पाकिस्तान में अलीम खान और जहांगीर तरीन को इमरान खान का ATM कहा जाता था। मीसम अपने दीगर भाइयों के साथ, खास तौर पर अपने बड़े भाई के साथ आयतुल्लाह खामेनेई की सिक्योरिटी का काम भी सरअंजाम देते हैं। खामेनेई की दो बेटियां हैं, एक का नाम बुशरा और दूसरी का नाम हुदा है। बुशरा खामेनेई की शादी मोहम्मद जावेद गलपानी से हुई। उनके ससुर गुलाम हुसैन मोहम्मद गलपियानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फाइज हैं। बुशरा की पैदाइश 1980 में हुई थी। ठीक एक साल के बाद आयतुल्लाह खामेनेई की एक और बेटी पैदा हुई जिनका नाम हुदा खामेनेई है। ये बच्चों में सबसे छोटी हैं। इनकी शादी मिसबाह अल हुदा बाकरी उडीक से हुई। इनके शौहर का ताल्लुक दर्स और तदरीस से है। वो इमाम सादिक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं। ये थी आयतुल्लाह खामेनेई के ख़ानदान के बारे में तमाम मालूमात जो शायद आपके लिए दिलचस्प हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ऐसी ही दूसरी मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कि ईरान पारिस से ईरान कैसे बना।